الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني لتارك فيما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام حمد و صلات تو بعد رونق محفل عزیز مکرم فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیالوی صاحب زیدہ مجدکم دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں میں نے تواڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید جو چند کلمات طیبات آیات طیبات اور ایک حدیث پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے
وہی روشنی اندر چند گلاں ذکر امام حسین دے متعلق عرض کرانگا۔ میرے اور تہاڈے ساڈے سب دے کریم آقا سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا انی لتارکم فیما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اے لوگو میں تہاڈے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہے ہاں کہ اگر اس نو مضبوطی نال تھام لو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوو گے۔ فرمایا انہاں چو پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، قرآن کریم حبل ممدود من السماء الی الارض، اے اللہ دی رسی ہے قرآن جیڑا آسمان تو لے کے زمین تک لٹکے ہویا، یعنی گویا جیڑا اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ قرآن نال وابستہ ہو جائے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہے اطرتی اہل بیتی، میرے آل بیت، میرے گھر والے۔ اور فرمایا لن تضلوا بعدی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور میرا قرآن اور میرے آل بیت اے دوویں اکٹھے رہیں گے، ولن یتفرقا، اور آپس سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے کول حوض کوثر تے اکٹھے آن گے۔ آگے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، خوب غور کر لو، توجہ کرو، خیال رکھنا میرے بعد انہاں نال تسی کی سلوک کر دے ہو، یعنی امت نو فرمایا۔ تو دوستو ساڈے آقا کریم نے ویسے تے مختلف احادیث چو مختلف چیزاں دا بیان ہے کہ دائیں فرمایا میرے بعد کتاب اللہ اور میری سنت نو مضبوطی نال تھامے رکھو، کہ دائیں فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین دی سنت تے عمل کرو۔ اس حدیث پاک اندر میرے آقا نے قرآن اور آل بیت دے بارے فرمایا انہوں مضبوطی نہ تھامو گمراہ نہیں ہوو گے۔ گویا میرے بھائی آل بیت اعظام نو الحمدللہ اسی بھی مندے ہاں، باقی لوگ بھی مندے نے، لیکن سرکار کریم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے آل بیت قرآن نالو جدا نہیں ہوں گے۔ تو دوستو انسانیت دی تعلیم، رہنمائی اور ہدایت واسطے اللہ نے اپنی کتاب قرآن بھیجی ہے اور فرمایا اس تے عمل کرو۔ یقیناً ساری امت نو عمل کرنا چاہیے، لیکن ذرا غور فرماؤ اگر ساری انسانیت نو قرآن تے عمل کرنا چاہیے اور الحمدللہ سانو قرآن نال پیار ہے، اج ویکھو اسی قرآن کریم زمین تے نہیں گراندے، اسی قرآن کریم دی بے ادبی نہیں کردے۔ اگر ساڈیاں دلاں دے اندر قرآن دا ظاہری اے ادب اتنا ہے تے غور کر لو پھر جس گھر اندر قرآن آیا اس گھر والے قرآن تے کتنا عمل کردے ہوں گے۔ یقیناً میرے آقا دی آل بیت انہوں نے قرآن کریم نو مضبوطی نہ تھامیا، قرآن دے مطابق زندگی گزاری۔ اس واسطے میرے دوستو میں بڑا احساس ہے، شدید گرمی تسی لوگ بیٹھے ہو لیکن تہاڈی محبتاں، بہرحال میں کوشش کراں گا گل میں لمبی نہ کراں، گل سمیٹاں اور تہاں سمجھاواں۔ وہی گل ہے کہ میرے آقا کریم دی آل بیت انہوں نے قرآن نو مضبوطی نال تھامیا اور آخر وقت تک سینے نال لگایا۔ سان بھی آل بیت دے نقش قدم تے چلنا چاہیے۔ آل بیت کون نے؟
یہ عقیدہ آل سنت بارہا دس چکے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پانچ تن پاک صرف آل بیت نے۔ آل سنت دا عقیدہ ہے پانچ تن پاک بھی آل بیت نے، نبی پاک دیاں بیویاں بھی آل بیت نے، حضور دیاں بیٹیاں بھی آل بیت نے، حضور دے بیٹے بھی آل بیت نے، حضور دے خاندان والے سارے ایمان والے آل بیت بھی شامل نے، اور سارے احترام دے قابل نے۔ یہی وجہ اج اے نہ سوچیا کرو پتہ نہیں اسی آل بیت نو مندے ہاں کہ نہیں، اللہ دی قسم ہے ان اہل بیت نو مندے ہاں جیوں منن دا حکم سونے رب نے دیتا ہے، اور ان آل بیت نو مندے ہاں جیوں منن دا حکم سرکار کریم نے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے میں عرض کر رہے ہاں تسی غور کرو، وہ پانچ بندیاں آل بیت مندے ہور تے ہور رہے آ، تسی غور کر کے دسو کیا تہاڈیاں اپنیاں بیویاں تہاڈیاں گھر والیاں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اگر میری بیوی میرے گھر والی ہے، تہاڈیاں بیویاں تہاڈیاں گھر والیاں، کیا رسول اللہ دیاں بیویاں حضور دے گھر والیاں کوئی نہیں؟ وہ عقیدہ غلط ہے انہاں لوگاں دا جڑے کہندے پانچ تن پاک آل بیت نے۔ اسی سب نو ازواج مطہرات، بنات طاہرات، حضور دے بیٹے، خاندان سارا اہل ایمان ساڈے نزدیک آل بیت ہے۔ تائیں سنیاں دے امام نے کہا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں عرض کر رہا میرے بھائی آل بیت نبوت ذرا درود پاک پڑھ۔ میں عرض کر رہے میرے دوستو، میرے آقا کریم دی آل بیت قرآن کریم نو ہمیشہ تھامیا، اور اس گھرانے تو بڑا قرآن دا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائی، تو معلوم ہے میں معلوم ہے، بچہ چھوٹا جہا ہوئے بچے جیڑا ماحول دتا جاوے بچہ اس ماحول چو پروان چڑھدا۔ بچے نو نیک ماحول دیو نیک بچہ بنے گا، اگر بچے نو شروع تو برا ماحول مل جائے بچہ برا ہو جائے گا۔ ارسطو ایک بہت بڑا مفکر ہے، کہندا جیڑا انسان ہے نا ایک معاشرتی جانور ہے، دی ہیومن از سوشل اینیمل، یہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ او دا مطلب ہے جیو جہا معاشرہ ملے ایو جہا انسان بنتا ہے۔ نیکاں وچوں نیک بندے نے، اور نیک معاشرے اندر نیک بندے پروان چڑھتے نے۔ حسنین کریمین حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، یعنی علی المرتضیٰ دا گھرانہ، شیر خدا دا گھرانہ، انہاں دی پرورش کی کن ہوئی ہے۔ حسنین کریمین آپ دی امی جان سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ گھر دے کم خود کر دیا نے، ایون کہ آپ آٹے والی چکی خود چلا کے آٹا پیس دیا نے۔ گویا سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بچیاں بچیاں دی بدنی اور جانی خوراک آٹا جدوں ہاتھ نہ تیار کر دینے۔ دوستو روایات اندر آیا مائی صاحبہ گود اندر بچے یا بچی نو لے لینیاں نے، او دے چکی جاری ہے، اے دے سیدہ دی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری۔ ہن غور کرو، جیڑا حسین قرآن دے ماحول چ پلیا، جیڑا حسین قرآن دیاں لوریاں سن کے جوان ہویا، اس امام عالی مقام دا قرآن نال کتنا ربط، قرآن نال کتنا تعلق، قرآن نال کتنا پیار ہوئے گا۔ یہی اصل حقیقت ہے دوستان گرامی قدر، یہی وجہ ہے
تاریخ دے اندر کتاباں اندر کدائیں اس واقعے اندر امام حسن دا نام آندا ہے، کدائیں امام حسین دا، کدائیں امام زین العابدین دا، لیکن میں گل کر رہے ہاں اہل بیت دے خاندان اندر قرآن خمیر اندر داخل سی، انہاں دی ضمیر اندر داخل سی۔ ایک واقعہ سانو ملدا، امام صاحب دے گھر مہمان آئے، آپ نے کھانا تیار کروایا، کھانا تیار ہو گیا، نوکر نو کہیا کھانا لیا، نوکر کھانا لے آ رہا، مہمان دسترخوان تے بہ گئے نے۔ دوستو اتفاق مہمان دا قدم پھسلیا، نوکر دا قدم پھسلیا، کھانا لے آ رہا، نوکر دا قدم جدوں پھسلیا گریا، جدوں گریا کھانا ضائع ہو گیا، برتن نقصان ہویا۔ ہن ذرا سوچو تسی یا میں ہوئیے، ساڈا نوکر کھانا بھی ضائع کرے، برتن بھی توڑے، مہمان دسترخوان تے بیٹھے ہون، فطری گل ہے بندے نو غصہ آئے گا، بندہ شرمندہ بھی ہوئے گا، ندامت خجالت شرمندگی بندے دے چہرے تے آئے گی۔ امام پاک بھی انسان نے، انسانیت دے تقاضے، آپ دے چہرے تے آثار غضب ناراضگی دے آثار آئے، آپ دے چہرے تے جدوں ناراضگی ویکھی، او غلام میرے دوستو معافی منگنا چاہندا ہے، سمجھ گیا جاندا ہے، عام غلام نہیں، غلام بھی آل بیت دے سائے وچ رہن والا ہے۔ ذرا اور فرماؤ، او غلام بھی آل بیت دے نال رہن والا۔ اس ماحول دی وجہ تو، اس تربیت دی وجہ تو غلام نے سوچیا اگر امام علی مقام ناراض ہو گئے، انہاں دے نانا جان دی ناراضگی بھی اسے اندر ہوئے گی۔ اٹھدا بھی آیا، معافی بھی منگدا آیا، لیکن بابلا شریف والے ہو، اس نے معافی واسطے ہاتھ جوڑن والا انداز، منتاں کرن والا نہیں، بلکہ بے ساختہ انہاں دے غلام دی زبان تے رب دا قرآن جاری ہو گیا۔ از کرن لگا والکاظمین الغیظ، اللہ دے بندے اللہ دی رضا واسطے غصہ پی جاندے نے۔ ایہو جے ماحول اندر کھانا ضائع ہویا پیا، مہمان دسترخوان تے بیٹھے نے، جلد غصہ اتردا نہیں، بڑی مشکل ہے، لیکن کروڑا سلام اس امام تے ادھے رب دا قرآن اس نے سفارش دے طور تے پڑھیا تے ان سمجھو جیوں بجلی دی تیزی آر او قرآن پڑھدا گیا، امام دا غصہ کافور ہوندا چلا گیا ہے۔ ماشاءاللہ میں کر رہے ہیں، اس نے پڑھے والکاظمین الغیظ، اللہ دے بندے غصہ پی جاندے نے۔ امام علی مقام نے فرمایا قد قظمت غیظی، میں غصہ پی لے آئے۔ اس نے پڑھیا والعافین عن الناس، اللہ دے بندے معاف کرن والے نے۔ آپ نے فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تینوں معاف کر دیتا۔ اس نے پڑھیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والے نو پسند کردا ہے۔ گویا اس نے قرآن کریم دی آیتاں پڑھیاں، امام علی مقام آپ نے فرمایا فوراً امام علی مقام دا غصہ دور، فوراً طبیعت اندر نرمی آ گئی، کیونکہ میرے بھائی سامنے کوئی دنیا دا چودھری سفارشی نہیں، کوئی دنیا دا بڑا انسان سفارشی نہیں، سامنے رب دا قرآن آ گیا ہے۔ امام علی مقام آپ نے فرمایا اے غلام میں نے غصہ بھی پی لیا، میں نے تینوں معاف بھی کر دیتا، اور احسان کر رہا، صرف غلطی معاف نہیں کر رہا، جا تینوں آزاد بھی کر رہے ہیں۔ اے ہیں نو لوگ آل بیت قرآن دے ماحول اندر پروان چڑھے، قرآن دی رہنمائی اندر پروان چڑھے۔
تائی میں آخیا کردا عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین. یقیناً گرمی ہے، مین بھی گرمی ہے، مین بالی لگنی ہے، میں بولدا جی پہ پھر گلا بھی ویکھ رہے ہو، میری عمر بھی کم از کم سبحان اللہ یا اس طرح بولو پتہ لگے کہ گرمی محبت دے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. سارے کہہ دو سبحان اللہ. ویسے باہر والے ساڈے نال تھوڑی جی ٹھڈ وچوں تہاڈے والا بولنا چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین. آج میں تانوں دسنا چاہنا اسی آل بیت نو کی کن مندے ہاں، اسی آل بیت دا ذکر کی کن کردے ہاں. اسی اے ناد دے خیمے چو آواز آئی، اسی ناد دے حسمنے آواز آئی، اسی کہندے ہاں آل بیت نبوت نے ہر حال چو قرآن نو ویکھیا. اللہ دی قسم ہے جو قرآن ڈکٹیشن دیندا گیا ہے سید قبول کردا گیا ہے. عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین. جن پہ انسانیت نازاں وہ انسان ہے حسین. محض کر رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری آل بیت قرآن تو جدا نہیں ہوئے گی. لہذا میں چند مثالاں دے رہے ہیں. دیکھو کس طرح آل بیت دا مزاج قرآن نال ملے ہویا، کس طرح آل بیت دا خمیر اور قرآن دی تفسیر ملی ہوئی ہے. قرآن دے معنی تے عمل کردے نے. انہی میرا بھائی امام علی مقام دی ساری زندگی اللہ تعالی دے احکام دے مطابق قرآن کریم دے مطابق اتری ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر سانو پوری زندگی دی رہنمائی دتی ہے. اسی تین کردے ہیں نا سال وچ 10 محرم نہ مسلمان ہوندے ہیں سچے، یا 12 ربیع الاول نہ ہو گیا، یا ایک مہینہ رمضان دا اسی صحیح مسلمان ہوندے ہیں. باقی نہ قرآن یاد، نہ رب رحمان یاد، نہ نماز یاد، نہ دین، نہ مسجد، نہ قاری ندیم صاحب دا مدرسہ، نہ علماء دی صحبت. لیکن حسنین کریمین اور آل بیت نے ساری زندگی قرآن دے مطابق گزاری، اور زندگی دا کوئی بھی مسئلہ سامنے آیا رب دے قرآن کو لو پوچھ کے کائنات نو سمجھایا. ماشاءاللہ میں ذکر کر رہے ہیں اللہ کریم نے سانو پوری زندگی دی رہنمائی دیتی ہے. فرمایا ایمان والےو تہاڈی پوری زندگی دا امام، پوری زندگی دا رہنما ہدایت قرآن ہے. غمی دا موقع آوے، خوشی دا موقع آوے قرآن نو ویکھو، جو قرآن کہے او دے مطابق کرو. اللہ تعالی نے انہاں آیات اندر جڑیاں میں پڑھیاں نے دسیا ایمان والےو جدو کوئی مصیبت دا وقت آوے، جدو کوئی پریشانی دا وقت آوے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والےو جدو کوئی مشکل گھڑی آوے، ناکامی، مایوسی، پریشانی، نقصان، فوتگی، کوئی بھی مشکل مرحلہ آوے واہ ویلا نہیں کرنا، اللہ دے شکوے نہیں کرنے، بے صبریاں نہیں بننا، کالیاں نہیں پونا، بے حوصلہ نہیں ہونا. یا اللہ کی کریے؟ فرمایا مدد میرے کولو منگو دو چیزاں دے ذریعے، بے صبر و صلاۃ، صبر بھی کرو نماز بھی پڑھو، میری مدد مل جائے گی. امام علی مقام آتے بھی مشکل وقت آیا. امام علی مقام مدینہ پاک اندر رہندے نے.
بڑے پیار دے ماحول وچ رہندے نے. مدینے اندر اکثر صحابہ رہندے نے. صحابہ دے دلاں وچ حب حسین نقشے, عزت حسین نقشے. میں روایات اندر پڑھے آئے جدوں حسنین کریمین گلی چوں گزردے سن, بڑے بڑے اکابر صحابہ اگر گلی وچ آ رہے ہونا گلی چھوڑ کے سائڈ تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے سن. لوگ ویکھدے سن صحابہ پہ کرے ادب کیوں بن کے راستے تو ہٹ گئے نے, وجائے رسول اللہ دے نورے این آ رہے نے, حسنین آ رہے نے. صحابہ کرام ماحول اس چ حضرت امام حسین پروان چڑھے نے. مدینہ والے احترام کردے نے, اکھاں تے بٹھاندے نے, دلاں اتار دے نے. لیکن تانوں پتہ ہے جدوں امام علی مقام نے یزید دی بیعت نہیں کیتی, امام علی مقام واسطے مدینہ رہنا مشکل ہو گیا. آپ نے سوچیا اگر میں مدینہ رواں یہ لوگ میں قتل کر دیں گے, اگر میرا قتل ہوئے گا میرے نانا جان دے شہر دا ادب ختم ہوئے گا, احترام متاثر ہوئے گا. آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے. مکے وچ بھی کوفی بلا رہے نے, اگر آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت کران گے. امام علی مقام مکہ مدینہ چھوڑ کے سوئے کربلا روانہ ہوئے نے. میرے بھائی ماحول اندر فرق ہے. امام علی مقام اس ماحول چوں نکل کے اس ماحول ول گئے نے. اینج کہہ لو حسین مدینے دیاں جنتاں چھوڑ کے کرب و بلا دے خارزار اندر گئے نے. یہ مشکل ماحول ہے. او لوگ نے جنہاں نو عزت رسول دا پاس نہیں, جنہاں نے امام حسین دا احترام نہیں کیتا, امام علی مقام نو بلان دے باوجود امام علی مقام دا احترام نہیں کیتا. میں اسے واسطے عرض کر رہا یہ مشکل حالات نے. لیکن امام علی مقام دی باقی زندگی ساری قرآن دی تفسیر ہے. لیکن اگر واقعہ کربلا نو ویکھو او دے اندر بھی جا بجا امام علی مقام قرآن کریم دی رہنمائی نو مد نظر رکھ دے نے. جدو عام بیعت یزید دی عام لوگ بیعت کر رہے نے, امام نے کیوں نہیں کیتی؟ اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں کیتی, امام پاک نے اس کو بیعت نہیں کیتی. قرآن دا حکم ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ دا قرآن کہندا ہے اس بندے دی پیروی نہ کرو جدا دل اللہ نے اپنی یاد تو غافل کر لیا ہے, اور جیڑا بندہ حد تو گزرن والا ہے. اس وچ اتفاق ہے یزید شراب پیندا سی, نمازاں ضائع کردا سی, بیت المال اندر تجاوز کردا سی, گویا دے معاملات یہی سن. لہذا امام علی مقام قرآن دی پیروی اندر اس بندے دی بیعت نہیں کر رہے جنوں نمازاں یاد نہیں رہنیاں, جیڑا شراب دی مستی وی نمازاں ضائع کردا ہے. امام نے اپنا موقف اپنایا, میں ایسے بندے دی بیعت نہیں کراں گا. جدوں اے موقف اپنایا, اس موقف اندر امام علی مقام نو بڑیاں مصیبت آئیاں, لیکن کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں امام نے صبر دا دامن چھوڑیا ہووے یا نماز دا دامن چھوڑیا ہووے. این قرآنی تعلیمات دے مطابق امام علی مقام نے اپنا سارا وقت بسر کیتا ہے درگزر جیڑا قرآن پاک دا حکم ہے اس دے مطابق عمل کر دے گئے. امام علی مقام مکہ چو کوفہ ول جا رہے نے, لیکن راستے وچوں آپ نو راستہ بدلنا پیا. اور بن یزید نو ابن زیاد نے بھیجیا جا حسین ابن علی دی نگرانی کر اور انہاں نو ادے وعدے نہ جان دے, میرے کول لے کے آ. اور بن یزید فطرت دا صاف بندہ آیا, امام پاک نہ ملیا. لیکن میرے دوستو اے واقعہ کم لوگ تو دسن گے. جدوں ہور پہنچیا, ہور دے سپاہی ہور دی فوج سفر کرن دی وجہ تو پیاسی ہے, پانی دا انتظام کم ہو گیا. پہنچے ہیں امام حسین دے مخالف, لیکن انہاں کول پانی کوئی نہیں.
ہور اور ہور دیاں سنگیاں پانی منگیا. امام علی مقام نے سنگیاں نے کہا ساڈے کول تھوڑا پانی ہے اسی نہیں دینا. جدو امام علی مقام نو پتہ چلا تو اس رسول رحمت دا نواسا جس دا نانا ساقی کوثر ہے حضرت امام حسین نے سنگیاں نو کہا لوگو اسی انتظام نال چل رہے ہیں ساڈے کول پانی موجود ہے انہاں نو پانی پلاؤ. اسی پانی روکن والے نہیں اسی پانی پلان والے ہاں. دشمنات اچھا نعرہ ڈیلا مار دے دن دے تھکے شکے تھے نا جلوس تو نہیں ہوئے دے رکھتے ول نعرہ مارو. یا رسول میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی امام علی مقام نے ہر جگہ تے قرآن دیاں تعلیمات نو نانا جان دیاں تعلیمات نو مد نظر رکھیا رواداری. بہرحال امام علی مقام 2 محرم الحرام نو میدان کرب و بلا دے اندر بروز جمعرات بعد روایات دے اندر جمعرات آیا بعد اندر جمعہ آیا آپ پہنچے نے. بہرحال مذاکرات ہوئے. یزیدی بار بار کہہ رہے نے حسین ابن علی تانوں بیعت کرنا ہوئے گی. عمر بن سعد نہیں سی چاہتا میں جنگ کراں کیونکہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی دے بیٹے بھی آئے آپ دے دوروں رشتہ دار بھی آ لہذا جنگ نہیں کرنا چاہتا. لیکن شمر درمیان تو آ گیا. جس جگہ بھی شریر فطرت لوگ آ جاون وہ معاملہ بگاڑ دیندے نے. شمر ابن زیاد نو کہن لگا عمر بن سعد ٹال مٹول کر رہا ہن انہوں فائنلات یا حسین بیعت کرے یا جنگ واسطے تیار ہوئے. ابن زیاد نے آرڈر دیتا اگر عمر بن سعد جنگ نہیں کردا کمان فوج دی شمر نو دے دیو. شمر آیا 9 محرم الحرام نو مذاکرات اندر وہی معاملہ اٹھایا گیا اور کہن لگا کہ ابن زیاد کہہ لے آئے یزید واسطے میرے ہاتھ حسین بیعت کرے ایک کو راستہ ہے بچن دا اور کوئی راستہ نہیں. امام علی مقام دا اس مقام تے جملہ بڑا قابل غور سی. آپ نے فرمایا سن لو حسین ایسی ذلت دی زندگی اتے عزت دی موت نو ترجیح دے گا. گویا باطل دی بیعت نہیں کرنگے غلط بیعت نہیں کرنگے. پھر امام علی مقام ڈٹ گئے اور سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دستے حق پرست. اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین. 22,000 دے لشکر دے سامنے بھی امام علی مقام ڈٹ گئے نے میں بیعت نہیں کرنی. بابلاشی والیو توجہ کرو 22,000 دا لشکر پردیس اندر امام علی مقام نو نہیں ڈرا سکیا اور امام علی مقام نے بیعت تو انکار کر دیتا. تے اج جیڑے آدے نے علی ڈر کے ابو بکر دی بیعت کر لئی علی ڈر کے عمر دی بیعت کر لئی. جی عمر بڑا روب والا بندہ حضرت علی چپ کر گئے حضرت عثمان دی ڈر تو بیعت نہ کیتی. میدان اللہ دی قسم اے آل بیت دا کردار کشیے اے آل بیت نال ظلم آل بیت نے تے ثابت کر دیتا. کربلا دا پیغام اور کربلا دی آواز کربلا دس رہے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے. کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اگر عام اللہ والا باطل دے سامنے نہیں جھکدا کہ علی تے شیر خدا نے او
ڈر تو نہیں، اللہ دی قسمیں پتہ چلیا اے ترے صحابہ ابو بکر عمر عثمان بیت دے قابل آئے آل بیت کر لئیے، یزید قابل نہیں سی 22,000 لشکر دا ڈر سر تے لے لیا بیعت نہیں کیتی۔ میں کر رہے ہیں میرے بھائی، میں اج دی بڑی مختصر جی میں تقریر کرنی ہے، جاگدے درانا تسی تمہیں پتہ نہیں لگنا میں تقریر بند کر دینی، اس واسطے غور نہ تقریر سننی ہے۔ میں ذکر کر رہے ہیں میرے آقا کریم دی آل بیت ہر لمحے تے قرآن نو سامنے رکھیا، امام عالی مقام نے بیعت نہیں کیتی تاں بھی قرآن نو سامنے رکھیا، لیکن شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے اے حسین اگر بیعت نہیں اگلا مرحلہ پھر جنگ ہوے گا، اور واضح گل ہے حسین کریم نال 100-125 بندہ سامنے 22,000 دا مسلح لشکر ہے، تیاریاں والا لشکر ہے، واضح گل ہے موت دا پیغام ہے۔ امام عالی مقام ڈرے نہیں، لیکن انہاں دے چند بندے امام صاحب وال بڑے، آپ دے لوگاں وال بڑے جنگ واسطے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی جنہاں عباس علم بردار آکھیا جاندا انہاں نو بھیجیا، فرمایا عباس انہاں نو کہے اثر ڈھلن والی ہے، شام آن والی ہے، ہن جنگ نہ شروع کرو۔ او سمجھے شاید حسین رات دے اندھیرے اندر فائدہ اٹھا کے آپ تے سنگیاں لے کے نسنا چاہندا ہے، جان بچانا چاہندا ہے۔ جدو امام علی مقام نو پتہ چلیا علماء کو لو پوچھو امام حسین نے کیڈا سونا جواب دیتا، اور اوہی جواب دیتا جس جواب دی پشت تے سانو اللہ دا قرآن نظر آندا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے یزیدیو میں چھپنا نہیں چاہتا، میں نسنا نہیں چاہتا، اسی ڈرن والے نہیں، پھر میں رات دی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ جاندا اے رات دیاں تنہائیاں وچ رب دی عبادت کرنا حسین نو کیڈی پیاری ہے۔ اے جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا اے یزیدیو میں سمجھ گیا تسی میرے خون دے پیاسے ہو، تسی مینوں معاف نہیں کرو گے، گویا میری زندگی دے ایام قریب آ گئے نے، میں چاہنا میں مدینے اندر بھی راتاں غفلت اندر کدی نہیں گزاریاں، اللہ دی یاد اندر گزاردا، آج میں چاہنا زندگی دی آخری رات بھی کربلا دی دھرتی تے رب دی یاد اندر گزر جائے۔ گویا امام علی مقام نماز نو نہیں بھولے، ساڈے گھر ایک بندہ مر جاوے سارے گھر دی نماز برباد، ایک شادی یا نکاح آ جاوے 7 خانداناں دیاں نمازاں گئیاں، اے ہے تیری میری مسلمانی۔ حسین پاک تے رات ہی منگدے پے نے میں نے رب دی عبادت کر لین دیو، کیوں؟ رب دے قرآن نے دسیا وے اللہ دے بندے دا حال کی ہوندا اے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کدائیں رب نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ کریم فرماندا ہے لوگو جدو رات آندی ہے دنیا والے اپنے پہلو بستریاں تے رکھ لیندے نے، پر جڑے میرے ہوندے نے او بستریاں تو پہلو جدا کر کے رات دیاں تنہائیاں اندر مینوں پکاریا کردے نے۔
کس طرح پکاریا کردے نے، کدی میرے پیار اندر پکار رہے ہوندے نے، کدی میرے خوف اندر رو رو کے میں بلا لے ہوندے نے، اور رات دے اندھیریاں وچ کہہ رہے ہوندے نے مالک ایک تو ہے ایک میں، اور کوئی نہیں، نہ سنن والا نہ جانن والا نہ دیکھن والا۔ میرے کریمہ میں گناہاں دا اعتراف کردا، میں مندا میں گناہگار ہاں، کرم کر ایسے پردے اندر میرے ہاں عیباں دے پردے پا کے معافی دے دے۔ یہ کنہاں دا حال ہے؟ اللہ والیاں دا۔ بولو کنہاں دا حال ہے؟ تے ساڈا بھی انج ہونا چاہیے۔ حسین پاک نو کربلا وچ رات اللہ دی یاد تو بغیر گزارنا گوارا نہیں، تے اسی تے امن اندر بھی نماز نہ پڑھ دے، اپنے گھراں وچ بھی رب یاد نہیں، اپنے گھراں چوندے سانو تہجد مس ہو جاندے نے۔ اللہ دی قسم ہے میرا ویر، امام علی مقام دا کردار کس قدر قرآن دے عین مطابق ہے۔ رب کہیا مشکل گھڑی اندر استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز نال مدد منگو۔ حسین کربلا نو بھی نماز نال آباد کرنا چاہندے نے۔ بہرحال 10 محرم الحرام دی صبح امام علی مقام نماز تو فارغ ہوئے نے، وہ لوگ تیار ہو گئے جنگ واسطے۔ آپ نے انہوں نے نصیحت کی تھی، انہوں نے سمجھایا میں نے قتل کرو گے بہت بڑا گناہ اپنے اوتے لےو گے، ایک عام مسلمان نو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، کہ میں تے عام مسلمان نہیں۔ لوگو اس وقت اللہ دی دھرتی اتے حسین تو بغیر نبی دا نواسا کوئی موجود نہیں۔ امام علی مقام نے اس دردناک انداز اندر اپنا تعارف کرایا، فرمایا اس وقت رب دی دھرتی تے میں اکیلا نواسا نبی موجود ہاں۔ لوگوں کیا تانوں نہیں پتا میرا رونا نبی پاک نو تکلیف پہنچاندا سی، حضور غم زدہ ہو جاندے سن میرے رون تے، اگر میں ستاؤ گے کل نبی نو کیڑا منہ وکھاؤ گے۔ نال نال فرمایا لوگو اگر میری عظمت تو ہن نہیں پتا تے نبی دے صحابہ کولو پوچھو، حضرت ابو سعید خدری کولو پوچھو، انس بن مالک کولو پوچھو، سہل بن سعد کولو پوچھو، عبداللہ بن ابی اوفا کولو پوچھو، او تو دسن گے حسین عام انسان نہیں، حسین تے نبوت دے کندھے دا سوار ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا کی جرم ہے، مینوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ میں تہاڈا بندہ نہیں ماریا، مال نہیں لٹیا، میں کوئی ایسا کام نہیں کیتا جس دی وجہ تو مینوں قتل کرو۔ ایسا دردناک خطبہ سن کے اور بن یزید دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، روندا روندا آنسو آ گئے۔ امام پاک دے قریب آ کے آدا امام ذیشان تن کربلا لے آن والا میں ہاں، ایتھے گویا موت دے منہ تے پہنچاؤن والا میں ہاں، لیکن رب جاندا میں اندرونی گل پتہ نہیں۔ انہاں ظالماں خط لکھ کے بلایا المختصر حسین ابن علی، ہن اگر میں انہاں نال رواں میں جہنم جاواں گا، میں معافی چاہنا کیا معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے وہی ضابطہ اپنایا والا عافینا عن الناس، فرمایا ساڈی تے ریت یہ مجرماں نو معاف کر دینا ہے۔ امام علی مقام دا سارا کردار قرآن دے مطابق نہ صبر دا دامن چھوڑیا، اللہ دی قسم نہ نماز دا دامن چھوڑیا۔ امام زین العابدین تو بڑی اہم روایت موجود ہے، بندے تے آمادن آواز آئی، اس آواز دا نہیں پتا لاندے آئی ابھردے آئی کدو آئی، جھوٹ دا پلندہ آوازاں دے ذریعے ساڈے باز مولوی بھی پھیلا رہے ہیں، انہاں دے بھی پھیلا رہے ہیں، پر جیڑی روایت میں عرض کر رہے ہیں انہوں طبری ابن اسیر ابن کثیر سب نے نقل کیتا، اور دے راوی کوئی عام کربلا دے بندے نہیں، راوی زین العابدین نے۔ کون نے؟ بولو۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین دے نور نظر نے، درمیانے بیٹے نے، اصل آپ دا نام علی الاوسط بن حسین، لیکن زین
العابدین آپ کا لقب ہے میرے بھائی، ہر بندہ پسند کردہ میں نے اچھا لقب ملے. حضرت زین العابدین اتنی عبادت کر دے آئے، لقب ہی پہ گیا عبادت گزاراں دے متھے دا جھومر. اتنی اللہ دی عبادت کر دینے. ایسا پاک اور پاکیزہ سید حسین پاک دے بیٹے جس روایت دے راوی ہون اس دے وچ کوئی شک ہوئے گا؟ بولو. امام زین العابدین کہندے نے لوگو 10 محرم الحرام دی رات میدان کربلا دے اندر حضرت ابو ذر غفاری دا ہی غلام ساڈے نال ہم سفر سی. او تلوار صاف کر رہا سی کیونکہ کلیئر ہو چکا سی کہ بیعت حسین پاک کر نہیں رہے، کل جنگ ہوے گی. جنگ دی تیاری دے سلسلے اندر او تلوار صاف کر رہا. میرے ابا جان حسین ابن علی ویکھیا او تلوار صاف کر رہا. حضرت زین العابدین کہندے نے ابا جان نوں جدوں تلوار صاف کردیاں ویکھیا تے آپ نے عربی دے چند شعر پڑھے. اے عرباں دا معمولا جنگ اندر شعر پڑھیا کر دے آئے. امام علی مقام دی زبان تے جاری ہویا یا دہر افن لک من خلیل من قتیل فی الاشراق والاصیل. ادا معنی زمانہ بڑا بے وفا ہے، کتنے یاراں نو جدا کردا ہے، کتنے بھائیاں نو جدا کردا ہے، کتنے صبح نال ہوندے نے شامی نال نہیں ہوندے. آپ فرماندے نے والامر الی الجلیلی کل حی سالک الی السبیل. امام حسین اے شعر پڑھن لگ پے نے. عام شاعر عام بندے میدان کربلا عرب دے اپنی بہادریاں حضرت قاری عمران ندیم صاحب جان دین پورا حماسہ اس کتاب پہ موجود ہے. اپنے فخر والے شعر پڑھ دے آئے میں ہیڈا پر سلام و سید نو جیڑا حقیقت بیان کر رہا ہے. لوگو دنیا بے وفائے اصل معاملہ سونے خدا دے ہاتھ وچ. والا امرو الال جلیل کل حی سالکن الی السبیل. ہر زندہ نے مرنا ہے. جدو امام علی مقام دی زبان تے شعر آئے نے ہن آپ ذرا سوچو تصور کرو غلام تلوار صاف کر رہا ہوئے، سید اے پڑھ رہا ہوئے، ہر زندہ دنیا تو جان والا ہے. واضح گل موت دا ماحول ہے. حضرت امام زین العابدین کہندے میں بھی اٹھ کے بیٹھ رہا شیراں دی آمیت دی وجہ تو سنن لگ پہ. ابا جان شیر پڑھ رہے نے کہندے میرے ابا جان دے اے شیر حضرت سیدہ زینب امام علی مقام دی ہمشیرہ ماجدہ میری پھپھی جان سن لے. فرمانیاں لوگو جدو مائی صاحبہ نے اے شیر سنے نے بے چین ہو کے امام علی مقام نال لپٹ گئیاں نے. فرمانیاں نے بھائی حسین پتہ لگدا ہے تم مرن واسطے تیاریاں کر رہے ہیں، شہادت دیاں تیاریاں کر رہے ہیں. اے حسین سانو تے ابا علی بھی چھوڑ گئے، سیدہ خاتون جنت بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، بھائی حسن بھی چلا گیا. کیا حسین اس صحرا اندر تم سانو چھوڑ جائے گا؟ حضرت سیدہ زینب ایک گل کی تھی غم دی وجہ تو بے ہوش ہو گئیاں. امام زین العابدین کہندے نے سیدہ دے واسطے پانی لے آندا گیا. امام پاک نے منہ تے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیا. سیدہ ہوش وچ آئیاں نے. ایمان نہ دسو بہنا براواں دے پیار اپنی جگہ، لیکن 10 محرم الحرام دی رات نو امام علی مقام دی زبان تے کلمات آئیں. سیدہ زینب نے ساتھ جدو اتنا لیا کی ماحول ہوئے گا. ایسے ماحول تے میرے بھائی بہنا دے صبر دے پیمانے ٹوٹ جاندے نے. آہو بکا چیخو پکار اور ماتم تک مسئلہ جاندا ہے. لیکن امام زین العابدین کہندے نے میں حیران خود ابا جان روتے رہے آئے پر پھپھی جان نو پھر بھی صبر دی تلقین کر رہے آئے. میں عرضے کر رہا ہوں کہ کسی دامن کسی بھی وقت ہوتے موڑ ہوتے امام علی مقام نے قرآن نو نہیں چھوڑیا، قرآنی ہدایت نو نہیں چھوڑیا. اس مشکل مرحلے دے اندر بھی امام علی مقام بھائی ہمشیرہ
حضرت سیدہ زینب نو آپ پہلا جملہ جڑا بولیا، اللہ دی قسم ادی آمیت نو شاید میں بھی کما حق کو ہوئی نہیں سمجھدا، تسی بھی نہیں سمجھدے، پر او تے سمجھدے آئے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا اے میری بہن اتق اللہ، اللہ کولو ڈر۔ کتنا عظیم جملہ، میری بہن اللہ کو ڈر، ایسا کوئی معاملہ نہ کر جیڑا رسول اللہ دی شریعت دے خلاف ہوئے۔ اے میری بہن سچے ابا علی میرے نالو بہتر سن، بھائی حسن میرے نالو بہتر سن، اما خاتون جنت میرے نالو بہتر سن، اگر بہتر نہیں رہے حسین بھی نہیں رانا، سیدہ دیاں سسکیاں بدلن لگ پئیاں۔ لیکن آپ نے فرمایا میری بہن خدا را اللہ کو ڈر، لا تخمشی وجہ کے ولا تلتمی وجہ کے ولا تشکی جیبہ کے۔ میری بہن میں تینا اج دیاں گلاں نہیں کل دے منظر یاد دلا رہا۔ اے میری بہن اگر میرے نال کچھ ہو جاوے، خدا را خاندانی ماحول قائم رکھنا، قرآن دیاں تعلیماں نو قائم رکھنا، منہ نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، ولا تنوہی بے ویحت الجاہلیت۔ میری بہن جاہلیت والے وین نہیں کرنے، صبر کرنا ہے میرے بھائی۔ باولا شریف والے ہو، اس مشکل مرحلے اندر جدو بہن رو رہی ہوئے، بھائی رو رہے ہوئے، اکھاں وچ آنسو ہون، اگر اس ویلے بھی زبان تے قرآن جاری ہوئے تے یہی سچے اہل بیت نے۔ دل میں ملال ہے تو منہ میں خدا کا کلام ہے، اے حسین ابن علی یہ تیرا ہی کمال ہے۔ اے ہیں میرے امام، این اسی امام نو مندیاں ہر لمحے تے اللہ دیاں تعلیمات، اللہ دے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں ایمانداری نال ذرا اکلیاں بہ کے سوچو کیسا اے عجیب منظر ہوئے گا۔ میں دیکھ رہے ہاں میرے بعض مسلمان سچیاں سنیاں بھائیاں دی آنکھاں چو آنسو کر رہے نے، خدا دی قسم اے آنسو رحمت دے آنسو نے، اے آنسو نجات دے آنسو نے۔ شہادت حسین دی خبر سن کے خود میرے آقا اشکبار ہو گئے، حضور دی اکھاں چو آنسو ڈھلک کے حضور دی داڑھی مبارک تک آ رہے نے۔ ام الفضل فرماندن حضور آپ فرمانی نے حضور رو رہے سن۔ میں پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا فرشتہ شہادت حسین دی خبر لے آیا ہے۔ گویا اگر حضور ہاں محبت کا تقاضا یہ ہے ذکر حسین سنن نال اہل ایمان دیاں اکھاں چ آنسو آندے نے، لیکن آنسو منع نہیں، آنسو رحمت نے، آنسو نجات نے۔ لیکن وا ویلا ماتم نوحہ خانی مرثیہ خانی حرام نے۔ حسین نے کربلا دی اس مشکل رات 10 محرم الحرام نو بھی صبر دا دامن تھامیا، تاں میں آج حسین دے صبر نو سلام کہہ رہے ہاں کہ اے حسین بن علی تیری شہادت۔ تسی بھی بولو اے حسین بن علی تیری شہادت، صبر و استقلال و ہمت اور جرت۔ میرے بھائی اہل بیت نبوت نے قرآن کریم نو سینے نال لگایا ہے، قرآن نو ہر حال دے اندر سامنے رکھے آئے، اور کربلا دی مشکل گھڑیاں اندر بھی اللہ دا قرآن نہیں بھولے۔ میرے بھائی انسان کمزور ہے، صدمہ لگے منہ چو آہ نکل دیے، چوٹ لگے چوٹ پتھر تے بھی لگے تے آواز نکل دیے، لیکن حسین ابن علی نو کربلا اندر کتنیاں چوٹاں لگیاں نے، کتنے جوان بھائی شہید ہوئے نے، کتنے بھانجے بھتیجے بیٹے شہید ہوئے نے، سوائے زین العابدین دے سارے شہید ہوئے نے۔ لیکن دوستو اللہ دی قسم میری تاریخ کہندی ہے حضرت علی اکبر جیسا جوان بچہ
جیڑا کہ 18 سالہ جوان بچہ، بعد نے عمر تھوڑی جی زیادہ نقل کیتی ہے۔ بہرحال حضرت علی اکبر او رسول امام حسین دے بیٹے نے، جیڑے اتنے سونے نے جیڑا رسول اللہ دے حسن واسطے بے چین ہوئے، حسین دے گھر آ کے اکبر دا چہرہ ویکھ لیندا ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر میدان کربو بلا والی حق دی جنگ اندر حسین کریم دے بھائی شہید ہوندے نے، حسین کریم دے جوان بیٹا اکبر اگر عرض کردا یہاں ابتا، ابا جان اپنے بیٹے دی خبر لے، ظالم نے برچھی مار کے امام نو گرایا اور حضرت علی اکبر دے بدن دے ظالماں نے ٹکڑے کیتے، لیکن اگر حسین ابن علی جوان بچے دے لاشے نو اٹھا کے لے آ رہے نے کہ کیا واویلا، کیا کوئی بے صبری نہیں، بلکہ میرا امام ہوئے۔ ایک سنی شاعر ترجمانی کیڈی سونی کردا ہے، کہندا ہے ساڈا حسین ہوئے، تسی مل کے کہہ دینا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین بولو جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین جو 72 زخم کھا کر مسکرایا، وہ حسین اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا۔ امام علی مقام آپ نے سارے ہر مرحلے ہوتے بھائیاں دے لاشے اٹھائے، بچیاں دے لاشے ویکھے، اور حضرت علی اصغر دے بارے جڑی روایت ہے، ہر مل ظالم دا تیر آیا حضرت اکبر علی اصغر دے گلے پے، بس خون امام علی مقام دے کپڑیاں تے بھی گریا، ہاتھ تے بھی گریا، لیکن امام نے کوئی واویلا نہیں کیتا، بس اوہی گل کیتی جڑی اللہ دے نبی یعقوب حضرت یوسف دی جدائی تے کیتی۔ تانوں پتہ ہوئے گا جدو حضرت یوسف نے جدا کر لیا گیا، یعقوب علیہ السلام کو کنویں اندر گرائے گئے، انتہائی حضرت یعقوب غمزدہ ہو گئے، اتنے غمزدہ رو رو کے اکھاں دا نور چلا گیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں رو رو کے، لیکن اتنا غم بھی ہوئے اللہ والے بے صبری نہیں کر دے۔ آج تے پتہ انج لگدا ہے گویا کربلا دا پیغام ماتم ہے، گویا کربلا دا پیغام نوحہ خانی ہے، پر کربلا دا پیغام مرثیہ خانی ہے۔ حاشا وکلا، کربلا دا پیغام نوحہ خانی مرثیہ خانی نہیں، کربلا دا پیغام قرآن خانی ہے۔ کچھ بولو کیے قرآن خانی ہے۔ امام علی مقام نے وہی جملہ بولیا جیڑا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب نے جناب یوسف دی جدائی تے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف دی جدائی تے کہندے نے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، جدوں بیٹے بھی میرے نہیں رہے، بیٹے بھی با وفا نہیں رہے، ہن یعقوب اپنے دل دا غم سونے رب نو وکھاوے گا۔ اللہ دی قسم اسے نال ملدے جملے حضرت امام حسین دے بارے بھی میں نے پڑھے، جدو حضرت اکبر جنہاں دا کوئی گناہ بھی نہیں، جیڑے تے تلوار بھی نہیں چاہ سکدے، لیکن خون دا چھینٹا نکلیا، حسین ابن علی نے اللہ دی بارگاہ بس اتنا عرض کیتا، مولا تو دیکھ رہا اے لوگ کی کر رہے نے، ساڈی شکایت صرف تیری بارگاہ وچ۔ اے ہیں حسین ابن علی جنہاں نے کسی بھی مرحلے تے نہ صبر دا دامن چھوڑیا، نہ نماز دا دامن چھوڑیا۔ ساڈے گھر ایک بندہ مر جاوے، نماز دا تصور کوئی نہیں، جیڑا آکھے بھی نماز پڑھو، اور دن تیرا اپنا مردہ تے تین پتہ لگدا نا تین نماز یاد ہے،
کس قدر مسلمان بیگانہ دین ہو گیا، بیگانہ اسلام ہو گیا، بیگانہ قرآن ہو گیا، لیکن حسین ابن علی دے بھائی بھتیجے پیارے ذبح ہوئے پہلے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ میں اگے بھی عرض کردا، میں شیعہ دیاں کتاباں بھی پڑھیاں، وہابیاں دیاں بھی پڑھیاں، سنیاں دیاں بھی پڑھیاں، سب نے لکھیا حسین ابن علی نے 10 محرم الحرام نو ظہر دی نماز صلاۃ الخوف دے طریقے تے کچھ سنگی نال لے کے پڑھے، کچھ نو دشمن دے سامنے کھڑا کیتا۔ کیوں؟ اس تو نماز پڑھیے کل میرا نام لے کے اے لوگ نہ آکھن اسی مجلس حسین تے گیا نماز نہیں پڑھی، اسی غم حسین اندر نماز نہیں پڑھی۔ حسین کریم نے نماز نال نماز ظہر جماعت نال پڑھائیے تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے لوگو کربلا دا خونی منظر بھی حسین نو نماز نہیں بھلا سکدا۔ بولو نماز نہیں بھلا سکیا۔ تائیں میں کہندا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ اے ہے میرے امام جنہوں نے ہر مرحلے تے قرآن نو مد نظر رکھیا، اور اتنا قرآن حسین دی خون اندر شامل ہویا۔ حسین کریم زندہ رہے، قرآن تے عمل کر دکھایا، دنیا تو چلے گئے، اللہ نے شہادت دا اعزاز بخشیا، اور شہادت حسین دا مقام ببراء الورائے۔ میرے بھائی ایک شہید اللہ دی بارگاہ اندر اعلی مقام لے جاندا، لیکن جیڑا آپ ہی شہید نہیں نال 72 قربان کرا رہے آئے، انہاں دا مقام کیے، لیکن اللہ دا قرآن نہیں چھوڑیا، بلکہ قرآن ان مزاج شامل ہے، قرآن ان آپ دی فطرت بن چکا ہے۔ زندگی بھر امی دی گود اندر قرآن سنیا، ابا علی دے گھر وچ قرآن پڑھیا، حضرت عثمان غنی دے سامنے قرآن پڑھیا، صحابہ دے دور اندر پڑھیا، حسنین قرآن دے حافظ آئے، صرف پڑھیا ہی نہیں دنیا نو سمجھایا۔ کی کن سمجھایا؟ رب نے کہا لوگو جڑے میرے راہ تے مر جاون، قتل ہو جاون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جڑے میرے راہ تے قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ یا اللہ اسی اکھی پہ ویدیاں مر گئے نے، اسی اکھی پہ ویدیاں خون نکلیا، بدن کٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا خبردار زبانی بھی نہیں آکھنا، ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ میں قرآن دے ذوق وچ اچا پڑھدا ہوں، تسی سبحان اللہ نہیں یاد دے ہن حق کے میں قرآن ہوں تقریر بس کر دیواں، ٹھیک ہے نا؟ تسی اچھی سبحان اللہ قرآن سن کے بھی نہیں سننی یاد دے تے دنیا دوڑے سن کے زمین تو چی ویندی ہے، یہی تو سننی دی وہ کمزوری ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا زبانی بھی نہیں آکھنا، دماغ نال بھی نہیں سوچنا، مر گئے نے، لیکن میرے بھائی سوال تے موجود رہندا۔ لیکن علماء نے لکھیا، عمر ابن منہال دی روایت دے نال مختلف تاریخ دانا نے لکھیا ہے اہل بیت دے شہادت تو باہر کٹے ہوئے سر شام دے بازار اندر جا رہے نے، ایک بندہ گھر وچ قرآن پڑھ رہا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف انہاں دا زندہ ہونا، انہاں دا بولنا عجیب واقعہ ہے۔ اے سمجھ لو اصحاب کہف چاند اہل ایمان اہل توحید لوگ سن، ایک کافر بادشاہ دے دور اندر مسلمان ہوئے، خطرہ سن قتل کر دے وے، اور چند جوان نکل کے ایک غار بچا کے چھپ گئے، اس تو بچ جائیے۔ میری امت دے نوجوانوں تہاڈی میری ذمہ داری ہے، اللہ دی قسم ہے جدوں بھی جوانی اندر کوئی رب دا بنیا جواناں نو رب نے انعام نقد عطا فرمایا ہے، دیر نہیں لگائی نقد نام ملیا۔
ظالم بادشاہ مر گیا، او دی حکومت ختم ہو گئی۔ 309 سال انہاں 11 پیاریاں جواناں رب انج سمایا، رب فرماندا او ستے ہوئے نے ساڈے پیارے نے، پہلو اسی آپ بدل دے رہے ہاں۔ یہ ہے اولیاء اللہ دا مقام، اولیاء اللہ دا شان۔ اگر پہلیاں قوماں دے ولی ہون انہاں نوں ستیاں پیاں رب پہلو اگر بدلدا اے تے وقت غور کر لے سید الانبیاء دی امت دے ولیاں دا مقام کی ہوئے گا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اساں انہاں دے پہلو بدل دیاں۔ 309 سال گزر گئے، جاگے نے، بولے نے۔ فرمایا بہت بڑی نشانی ہے، قاری اے آیت پڑھ رہے آئے اصحاب کہف دا 309 سال بعد بولنا، جاگنا، زندہ ہونا ہے بہت بڑا اعجاز ہے، اللہ دی قدرت ہے۔ اس حال وچ کرامت دے طور تے اللہ نے امام حسین دے سر پاک کا آواز نکالی، ان قتلی و حملی عجب منہ، لوگو انہاں دے دشمن کافر آئے، میرے قاتل کلمہ پڑھن والے میرے نانا دے امتی کہلاندے نے، او غار وچ سوئے اسی نیزیاں تے اٹھائے گئے، او بھی بولے، حسین دا سر بھی کرامت دے نال بول لیا، لیکن فرق ہے انہاں دے دھڑ سر نال نے تے بولوائے، رب چاہے تے دھڑ کر بلا ہووے، سر شام دے بازار وچ ہووے، زندہ جاوید سید کرامت وکھا کے دسدا اے جڑے رب دے نام تے جان دے منو مردے نہیں زندہ ہو جاندے نے۔ امام عالی مقام نے قرآن دے نال وابستگی آخر تک دنیا نو دسیے۔ حضرت صاحب چشتی بڑا سونی گل کر گئے اس مقام تے، کہندے نے شبیر دی رگ رگ وچ سائم قرآن رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا وی، قرآن دی کر تفسیر گیا کہ امام علی مقام نیزے تے چڑھ کے بھی حیات شہداء دا اعلان کیتا۔ اج بندیا دن تہاڈا اپنا کوئی مردہ تے ویکھیا لیو پٹ دے، میں آکھیا تو غلط گل کر رہا، حسین مریا نہیں، حسین زندہ جاوید، جنہاں دا ایمان ہے سارے بولو حسین زندہ جاوید، اللہ دی قسم ایسا زندہ، حضرت اقبال کہندے نے زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ من پتا تو ہم تے سمجھ کوئی نہیں، پر قاری صاحب تے علماء دے ذوق واسطے پڑھیا۔ اقبال کہندا ہے لوگو جب تک ہن حق دا نعرہ وجے گا، حق زندہ ہوے گا، شبیر دے صدقے ہوے گا۔ تائیں میں آکھیا کردا کہ پرچم حق تا ابد اس کا پیامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد اس کا پیامی ہو گیا، زندہ جاوید اس کا نام نامی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے قرآن دی گویا تفسیر اس لحاظ نال بنا دیتا، آپ دی زندگی، آپ دا کردار، آپ دی حیات، آپ دی شہادت قرآن کریم دے نال گزری۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھدا جڑے اس گرمی وچ اس طرح خندہ پیشانی نہ ذکر حسین سن رہے ہو، ایمان نہ دسو حسین کریم نے شہادت پا کے قرآن نو نہیں چھوڑیا، سن زندگی بیچ بھی چھوڑ دینا چاہیے یا قرآن نال وابستہ رہنا چاہیے؟ بولو اپنے ضمیر کو لو پوچھو۔ اج امام حسین دی شہادت دے محبت اندر ماشاءاللہ جوان کھڑے نے، کوئی تھکاوٹ نہیں، اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ مزید نور دے وے، مزید برکتاں دے وے، لیکن خدا
شہادت برائے رونق نہ سنی کرو، شہادت برائے زندگی دا پیغام سنیا کرو۔ امام علی مقام کے پیغام دے گئے نے، قرآن نال وابستہ رہو۔ اقبال نے کہا سی لوگو اساں تے قرآن سمجھیا تے حسین کو نہیں سمجھیا۔ رمز قرآن رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ اقبال کہندا ہے لوگو آج ساڑیاں دلاں وچ ایمان دی جڑی گرمی ہے اے حسین دے شعلے دے صدقے۔ میرے بھائی امام حسین دی شہادت کیسن پیغام دیندی ہے؟ ایمانداری نال سوچو جتنے کھڑے ہو، کیا سن قرآن تک کے پڑھنا ہوندا؟ چلو ہر بندہ عالم قرآن نہیں بنتا، سو جی اتنے 10 سال کون لگائے عالم بنے، 12 سال کون پڑھے؟ میں کہ ٹھیک ہے حافظ 4-3 سال کون دے جی، لیکن میں پوچھدا جتنے موجود ہو اپنے ضمیر تے دستک دے کے پوچھو کیا میں نے رب دا قرآن پڑھنا بھی آندا کہ نہیں؟ میرے کول اسی رمضان اندر اجتماعی اعتکاف کردے ہیں، الحمدللہ کئی سال میرے کو اعتکاف کرنے والے جوان بچوں کی تعداد 150 سی، جنہاں وچ میٹرک پاس، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایون کے 2 بچے ایم فل سن۔ اسی انہاں دی تربیت کردے ہاں، پہلا 1 گھنٹہ قرآن دا کاریاں دی ڈیوٹی رن قرآن پڑھاؤ، لیکن جسے بچیاں کو پوچھیا تے بچہ ایف ایس سی ہے پر تو تک کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ کہ دائیا جی حالت تیری تے نہیں، تیرے ٹیلی فون تے میسج آوے فر فر انگریزاں دی زبان پڑھدا، میسج سمجھدا، میسج نہ سمجھ آوی موبائل گلی گلی لے کے پھردا، کوئی کالجی جوان بچہ ملے میں نے پڑھ کے دسے میرا یار کتھے اپڑیا، میرا مہمان کتھے اپڑیا، اور تیرے دوست دا تین پیغام آوے میسج آوے سمجھ نہ آوی بے چین ہو جانا، تیرے پیدا کرن والے رب دا میسج قرآن 1450 سال تو تیرے میرے نام پیغام آیا ہے، سن کتنے آندا ہے؟ یہ سبحان اللہ نہیں رون والا مقام ہے۔ سوچو کیا سن قرآن آندا؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ایسا قرآن چھوڑ دیتا، سن موبائل پڑھنا ہوندا، ساڈا بچہ 10 گھنٹے موبائل ویدا، فیس بک تے مصروف رہندا، ماں باپ 1,00,000 دا موبائل لے کے دیتا، لیکن پتہ نہیں ساڈا بچہ کردا کیے۔ موبائل بری شے نہیں، ہر شے اچھی ہے استعمال اچھا ہوئے، ہر شے بری ہے استعمال برا ہوئے۔ موبائل خود ایک نعمت بھی ہے، اس دے اندر قرآن حدیث دین تعلیمات بڑے مکتبے بڑے علم نے، لیکن اساں کی کر رہے ہیں؟ آج اپنے ضمیر نو دستک دے کے پوچھ، جس قرآن نو حسین نیزے تے چڑھ کے نہیں بھولیا، کدائی میں زندہ ہونے ہی بھولتے نہ بیٹھا، میں کدائی قرآن نو نظر انداز تے نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم جنہ قرآن نے پڑھیا لیو پڑھ سکدے، جا بجا درس نے علماء نے کاری موجود نے، قرآن آج پڑھنا شروع کر دیو، ہو سکدا حسین پاک دی شہادت دے صدقے قرآن نال لو لگا لے میں کل لجپال حسین کہے آ میں نانا جان کو رو تیری بخشش کروا دیواں گا۔ ہے کوئی میرے مجمع جیڑا دل چوئے؟ میں ہاتھ کدی نہیں چوائے، ہے کسی دا دل دا دروازہ کھلیا کہ میں قرآن پڑھا، میں قرآن سمجھا؟ بہت سارے میرے بزرگ آدھے پے ہونگے مولوی جی چٹی داڑھی ہو گئی ہے ہن کی کن پڑھیے؟ میں آخیا صحابہ چٹی داڑھی نال ہی قرآن پڑھیا، چٹی داڑھی نال قرآن پڑھیا۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن نازل ہونا شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک 40 سال ہے۔ 40 سال چٹے وال آنا شروع ہو جاندے۔ چلو سرکار دا معاملہ تے الگ، صدیق اکبر دی عمر پونے 38 سال، حضرت فاروق اعظم دی حیات طیبہ 27 سال، حضرت عثمان غنی دی عمر ابتدا اسلام وچ 34 سال، حضرت علی بچے سن، حضرت سلمان فارسی ایک روایت دے مطابق 60 سال دی عمر وچ اسلام لے آئے نے، بعد وچ قرآن پڑھے آئے، لیکن قرآن سینے وچ بھی موجود ہے، زندگی وچ بھی موجود ہے۔ بڑی عمر اندر قرآن پڑھیا، اور اے جڑے بڑی عمر دے بندے ہو، خدا را مرن تو پہلو قرآن شروع کر دیو۔ ایک روایت میری نظر چو گزری ہے، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھنا شروع کر دے وے تے او ختم کرن تو پہلے مر جاوے، رب آکھے گا انہوں قرآن پڑھن والیاں دی صف وچ کھڑا کرو، فرشتے آکھن یا اللہ اے توڑنا چڑھیا، تیرا شکور تیرا قدردان رب کہے گا میرا بندہ چلتے پیا نہ میرے ول، یہ کولو مکمل نہیں ہویا، جو کر سگیا وہ اس کیتا، جو کمی رہ گئی میری رحمت پوری کر دیتی ہے کوئی ساڑھے چو قرآن پڑھن والا؟ اپنے گھر والے قرآن وال مائل کرو۔ آج ساڑھے گھر صبح تو ٹی وی دیاں آوازاں، موبائل دیاں گھنٹیاں، اپنی ایش پرستی دا ماحول ہے۔ اے کاش تیرا صبح دا وقت ہوندا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ دی قسم ہے صبح مومن قرآن پڑھے تے رب دے ملائکہ بھی کان لا کے سن دے۔ کیا تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے مومن، تو قرآن پڑھدا۔ بعد نے کہا ہے فجر دی نماز دے بارے سے، میں کہ وہ بھی برحق ہے، لیکن یہ بھی برحق ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عرب لوگ نا، عرب انہوں دے وڈے وڈے امیر بندے تھک سکتے نے پہ بس کریے ہوں تھی آخنا بس کرو، بشہادت مک گئی بس کرا۔ عرب دے بڑے بڑے لوگ ہک جوان لڑکی رکھ دینے جدا گلا بڑا سونا، حسن و جمال بڑا سونا، آواز بڑی سونی، وہ نوکرانی خرید کے چودھری ڈیریاں تے رکھ دینے، اور ڈیریاں تے گانے گانیاں نے، بار تعریف آنیاں نے، ایس چودھری ایس وڈیرے دے ڈیرے تے فلاں لڑکی گاؤندی ہے، جو ہے ساڈے اداکاراں فنکاراں عورتاں دے نا چل دینے۔ لیکن اللہ دی قسم ہے او عرب والے لوگ سردار اپنیاں لونڈیاں دی آواز بڑی توجہ نال گانے سن دینے۔ میرے مدنی کریم تیرے میرے لجپال آقا نے کہا سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے لوگو کوئی سردار اپنی گویا لڑکی دا گانا اتنی توجہ نال نہیں سندا جتنا میرا رب قرآن توجہ نال سندا ہے جدوں کوئی مومن پڑھیا کردا ہے۔ اے ہے تیرا مقام، مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو۔ بہرحال اے جیاں مضمون نہیں میں تھکدا تے نہ تو میری گل سمجھ آ گئی ہے۔ آل بیت نے قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا، سن بھی چھوڑنا۔ میری دعا ہے اسی آج قرآن پڑھنا شروع کر دئیے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اندر نبی بھی شفاعت کرن گے، علماء بھی شفاعت کرن گے، علماء دی قدر کیتی کرو، سنی گویاں نات خانہ دی قدر کر دے ہو، علماء دی قدر لے کر دے۔ اللہ دی قسم مدنی کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے فرمایا انبیاء بھی شفاعت کرن گے، میری امت دے علماء بھی شفاعت کرن گے، شہداء دا مقام بڑھائے، لیکن حدیث وچ پہلو ذکر علماء دا آیا، بعد وچ شہداء دا آیا، وہ بھی شفاعت کرن گے۔ قابل توجہ گل ایک گل ویسے طالب علم دیے کہ شہید تے جان دیندا ہے او دا ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ علماء صرف تبلیغ کردہ، تقریر کردہ، تصنیف کردہ، علم پڑھدا پڑھاندا، لیکن بڑی پیاری گل محدثین نے لکھی کہ شہید تے جوش وچ آیا، جنگ وچ جان دے کے چند لمحیاں وچ بازی مکا آیا۔ عالم ہوئے جیڑا ساری زندگی سنیاں دی بے اعتدالی تے
کڑدا بھی راندا ہے، تڑپدا بھی راندا ہے، غمزدہ بھی راندا ہے۔ آپ ایمانداری نہ دسو حضرت قبلہ علامہ اللہ دتا سیالوی کتنا رات دن محنت کر دے آئے۔ علماء محدثین نے کہا علماء چونکہ محنت ساری زندگی کر دین اس واسطے قیامت والے دن نبیاں تو بعد شفاعت دی عزت اللہ علماء نو عطا فرمائے گا۔ علماء نو رب بلا کے کہے گا آؤ شفاعت کرو۔ بابڑے والے ہو اپنی قسمت سے ناز کرو، پیار کرن والے ہو مولانا اللہ دتا صاحب نال، انہاں دے بچیاں نال، مدارس نال، انشاءاللہ یہ لوگ شفاعت کرن گے۔ لیکن میں گل کر رہا میرے آقا فرمائے سارے شفاعت کرن گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور سرکار نے فرمایا رب دی بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ شفاعت جدی قبول ہوے گی اور بلند درجہ رکھ دیے او رب دا قرآن۔ بولو رب دا۔ دعا کرو اللہ تہانوں مینوں آل بیت دے نقش قدم تے چل کے قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امت پھر اسی انداز میں آباد ہو جائے، اسے بھولا ہوا سبق پھر یاد ہو جائے۔ وما علیہ